السلام علیکم۔ اردو ناول ہے پی کے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ناول شہر محبت جس کی یہ دوسری ایپیسوڈ ہے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں بی اے فائنل کی طالبہ تھی اور چند دنوں کے بعد میرے ایگزامز ہونے والے تھے اور اس کے چند دنوں بعد میں نے یونیورسٹی چلا جانا تھا اور اپنے کمرے کی طرف جاتے ہی اونچا اونچا گاتے ہوئے میں نے اپنے پیچھے پاپا کی آواز سنی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے ماما سے کہہ رہے تھے، بالکل بچیاں ہیں دونوں، ان دونوں کے دم سے کتنی رونق ہے ہمارے شہر محبت میں۔ پاپا کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی تھی اور میری آواز غیر ارادی طور پر بلند ہو گئی تھی۔ یہ شہر محبت ہے، لیکن اب میں کمبل میں منہ دیے سوچ رہی تھی، کیا واقعی یہ میرا شہر محبت ہے؟ کیا اس پر میرا کوئی حق ہے یا مجھے کہیں اور سے لا کر اس شہر میں رکھا گیا ہے؟ اس روز میں نے نہ عصر کی نماز پڑھی نہ مغرب کی۔ مغرب کی بعد مجھے رومی نے اٹھایا تھا، سومی اٹھو نا مجھے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، جینا سے کہوں تمہیں چائے بنا دے؟ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا کیونکہ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر چائے پی کر میں کتابیں کھول کر بیٹھ گئی تھی، لیکن کیا میں واقعی پڑھ رہی تھی؟ لفظ جیسے کتابوں کے صفحے پر ساکت ہو گئے تھے اور سماعتیں وہیں الفاظ دہرا رہی تھیں، زہر میں بچھے الفاظ۔ رومی مجھے پڑھتے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ ماما گھر پر تھی اور وہ رومی کا ہر وقت میرے پاس گھسے رہنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں رات بھی کھانے کے لیے نہیں گئی تھی۔ جینا بلانے کے لیے آئی تو میں نے بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر دیا تھا۔ کیا واقعی مجھے بھوک نہیں تھی یا میں ماما پر اپنی ناراضگی ظاہر کر رہی تھی؟ کیا میں چاہتی تھی کہ ماما اپنے لفظوں کی سنگینی پر غور کریں اور مجھے منا لیں، مجھے گلے سے لگا لیں اور کہیں، کیا کہیں، کچھ ایسا جو اندر کی ساری تشنگی کو چوس لے، روح تک سیراب کر دے؟ رومی نے اندر جھانکا تھا۔ سومی، تم نے صبح بھی کھانا نہیں کھایا؟ پلیز آ جاؤ نا۔ وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی اور میں نے یا بھیا نے کبھی اسے آپی یا باجی کہنے کو کہا بھی نہیں تھا۔ مجھے ایسا اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ابھی چائے پی ہے نا؟ دل نہیں چاہ رہا؟ میں نے اپنے لہجے کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی تھی، تھوڑا سا۔ نہیں میری جان، ضد مت کرو۔ اور اس میں ضد کرنے یا بحث کرنے کی عادت تو تھی ہی نہیں۔ وہ سر جھکائے چلی گئی، لیکن وہ اداس تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ماما کی ڈانٹ سے میں ابھی تک آزردہ ہوں۔ اور اس کے بعد بیا چہرے پر تشویش لیے آئیں۔ میں نے پتہ نہیں ان کے کندھوں پر پیچھے سے کیا جھانکنے کی کوشش کی تھی۔ کیا میں چاہتی تھی کہ ماما مجھے منانے آئیں؟ تمہارے لیے دودھ اور سلائس بھجوا دوں؟ نہیں بیا، کچھ بھی جی نہیں چاہ رہا۔ میں نے کتاب سے نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ اچھا، میں جینا کو کہتی ہوں کہ دودھ میں اولٹین ڈال کر دے جائے۔ بھیا آپ کو پتہ ہے مجھے دودھ اچھا نہیں لگتا، لیکن ایسے خالی پیٹ سو جاؤ گی؟ دن کو بھی نہیں کھایا؟ بیا وہ میں نے بتایا تھا نا، یونیورسٹی میں برگر کھا لیا تھا۔ لیکن وہ بیا تھی، انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا، رتی بھر بھی نہیں۔ وہ جانتی تھی مجھے اور رومی کو کینٹین سے الا بلا کھانے کی عادت نہیں ہے۔ کھانے سے نہیں روٹھتے میری جان، اور جیا کو میں سمجھاؤں گی۔ میں خاموش ہی رہی تھی۔ بیا واپس چلی گئی تھی۔ کھانے کے کمرے سے مجھے ہلکی ہلکی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں آج ایک خوبصورت منظر کا حصہ نہیں بن سکی تھی۔ گھر کے سب افراد کھانے پر ہوں، یہ ایک ایسا لینڈ اسکیپ ہے جو میرے ذہن کے کینوس پر بہت خوبصورت رنگوں کے ساتھ ابھرتا تھا۔ مما کی اونچی آواز ایک بار میرے کانوں میں آئی تھی، بیا یہ آپ نے اس کے نخرے اٹھا کر اسے بگاڑ دیا ہے۔ شاید نہیں، یقیناً مما نے میرے متعلق ہی کہا تھا۔ اور کیا میں بگڑی ہوئی تھی؟ میں نے سوچا، میری اب تک کی زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس سے میں سمجھتی کہ بیا کی محبت نے مجھے بگاڑ دیا ہے۔ بیا کی محبت نے تو مجھے سنوارا اور بنایا ہی تھا۔ پپا کو شاید مما نے یا بیا نے، رومی نے کچھ کہا تھا کہ وہ کھانے کے بعد میرے کمرے میں چلے آئے تھے۔ ایسا تو بہت کم ہوتا تھا کہ وہ ہمارے کمرے میں آتے۔ پتہ نہیں اب بیا یا رومی نے یا مما نے کیا کہا تھا پپا سے، میں نہیں جانتی۔ پپا آپ؟ میں ایک دم کھڑی ہوئی تھی اور پھر میں نے انہیں بکھلا کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آج ہماری بیٹی کی طبیعت کچھ خراب ہے؟ نہیں پپا، بس یوں ہی۔ میں نے نظریں جھکا لیں، تب بھی آنکھیں ایک دم جلنے لگی تھیں اور آنسو باہر نکلنے کو بے تاب تھے۔ ماں باپ تو بچوں کو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں، تو کیا بچے ان سے ناراض ہو جاتے ہیں؟
پپا محبت سے مجھے تکتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں ابھی تک کھڑی ہوئی تھی، نظریں جھکائے۔ چلو میں تمہاری مما کی طرف سے سوری کرتا ہوں۔ نہیں پپا نہیں۔ میرے ہونٹ کپکپائے تھے۔ میرے پپا دنیا کی سب پاپاؤں سے زیادہ شفیق اور محبت کرنے والے تھے۔ شاید انجانے میں نے ان کے دل کو تکلیف دی تھی۔ میں کیسے ان سے سوری کروں؟ میرے ہونٹ لرز رہے تھے اور آنکھیں آنسو برسانے کو بےتاب۔ ہاں بیٹا، آج بہن کو کیوں ڈانٹا تھا تم نے؟ یقیناً اس نے کچھ غلط کیا تھا نا؟ گویا مما نے پپا کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے ایک دم سر اٹھا کر ہاتھوں کی پشت سے آنسو پونچھے اور سب کچھ پپا کو بتا دیا۔ آپ بتائیں نا پپا، کیا مجھے رومی کو منع نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ ناظمہ شیرازی جیسی عورتوں سے دور رہے؟ وہ تو اتنی معصوم سی ہے، اسے کیا پتا؟ آپ تو جانتے ہیں پپا کہ وہ کیسی عورت ہے اور اخباروں میں اس کے متعلق کیا چھپتا رہتا ہے۔ گو کہ وہ ہر اسکینڈل سے خود کو صاف بچا لیتی ہے۔ میں بات کرتے کرتے پپا کے پاس ہی کارپٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ پپا کے گھٹنوں پر رکھ دیے تھے، گہری سوچ میں ڈوبے، بہت دھیان سے مجھے سنتے ہوئے۔ پپا ایک دم چونکے تھے۔ ہاں تم نے صحیح کیا تھا سومی، اور تم بڑی ہو نا، تمہیں ہی رومی کا خیال رکھنا ہے، ہر برائی سے روکنا ہے۔ تمہاری مما تو اتنی مصروف رہتی ہیں کہ ان کے پاس تو کسی کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ریان کے لیے بھی نہیں۔ ان کے لہجے میں افسردگی تھی۔ پھر وہ یکدم چونکے تھے۔ اور یہ حسان کون ہے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ پپا حسان میرے ساتھ ہی پڑھتا ہے۔ اب میں حسان کے متعلق بتا رہی تھی، ہر وہ بات جو میں جانتی تھی، اور پپا کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ پپا وہ کہتا ہے ہمارا معاشرہ سڑ رہا ہے، اس میں بسانت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے کہ لوگوں نے صرف جسموں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے اور روح میں جھانکنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے روحوں کو طرح طرح کے آزار سمٹ چکے ہیں اور کوئی ان آزاروں کا علاج نہیں کرتا۔ کسی کو رشوت کی بیماری ہے اور کسی کو ہوس چاٹ رہی ہے، کسی کو اعلیٰ عہدے اور بڑی سیٹوں کی ٹی بی ہو گئی ہے۔ پپا کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ کسی دن حسان سے ملواؤ نا، ویسے اس کے ڈیڈی سے تو اچھی سلام دعا ہے میری۔ پھر وہ مجھے نہ سوچنے اور دودھ پی لینے کی تاکید کرتے ہوئے چلے گئے تھے۔ جو ابھی ابھی جینا ٹیبل پر رکھ کر گئی تھی۔ میں نے ٹرے پر نظر ڈالی تھی تو سینڈوچ بھی پڑے تھے، میرے پسندیدہ چکن سینڈوچ، جو یقیناً بیا نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوں گے۔ میرا دل بیا کی محبت سے سرشار ہو گیا تھا۔ پپا کے ہاتھوں کا شفیق لمس ابھی بھی مجھے اپنے سر پر محسوس ہو رہا تھا، جو جاتے جاتے انہوں نے میرے سر پر رکھا تھا۔ تم میری بہت سمجھدار اور پیاری بیٹی ہو، مجھے تم پر فخر ہے۔ لفظ الجھے موتیوں کی طرح میری روح کو شانت کر گئے ہیں۔ ابھی میں کمرے کے وسط میں کھڑی تھی کہ رومی چپکے سے دروازہ کھول کر اندر آ گئی، اور اتنے ہی چپکے سے اس نے دروازہ بند کر دیا، اور اس کے ہاتھوں میں پلیٹیں تھیں۔ یہ بروسٹ ہے، پپا نے باہر سے منگوایا ہے، ایک نیا ریسٹورینٹ کھلا ہے، بہت اچھا ہے، کھا کر دیکھو نا۔ اس نے پلیٹیں سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ اور یہ کھیر ہے، تمہیں پسند ہے نا؟ میں تھوڑی سی لے آئی ہوں۔ اس نے بالکل اسی انداز میں آہستگی سے دروازہ کھولا تھا۔ اور ہاں، دروازہ بند نہ کرنا، مما سو گئی تو میں آ جاؤں گی۔ اور جب سے وہ الگ کمرے میں گئی تھی، صرف چند ہی راتیں ایسی تھیں جب وہ وہاں سوئی تھی۔ میں عجیب سے احساسات میں کھڑی ٹیبل پر رکھے ہوئے دودھ سینڈوچ، بروسٹ اور کھیر کو دیکھ رہی تھی، جب باہر پر میں نے مڑ کر دیکھا، دروازے پر اونچا لمبا ریان کھڑا تھا۔ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے سومی؟ اس کے چہرے پر اجنبیت تھی۔ لفظ بھی اپنائیت سے خالی تھے، لیکن میں نے اپنائیت کی گرمی سے محروم ان لفظوں میں اس کا دل دھڑکتا محسوس کیا۔ میں نے اس محبت کو اس اسپاٹ لفظوں سے جھانکتے پایا، جو بظاہر کہیں نہیں تھے، نہ اس کی آنکھوں کے خالی پن میں، نہ چہرے کے اسپاٹ انداز میں، نہ لہجے میں۔ مجھے تھوڑا سا فلو ہو گیا تھا، آ جاؤ نا۔ نہیں، میں اب سونے لگا ہوں، ٹیک کیئر۔ وہ اسی طرح واپس پلٹ گیا تھا، لیکن میرا دل جیسے سیراب ہو رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو یکایک اندر صحرا آ گیا تھا، اب وہاں نخلستان تھے، ندیاں بہہ رہی تھیں، پانی کے جھرنے تھے، دور تک کہیں کوئی تشنگی نہ تھی۔ یہ میرا شہر محبت ہے، میں گنگنائی۔ یہاں محبت کی فصل اگتی ہے، اور یہاں کبھی کسی نے نفرت کی کاشت نہیں کی۔ میرا جی چاہا کہ رومی آ جائے اور ہم دونوں بہت پہلے کی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اونچی آواز میں سارے گھر میں گاتے پھریں، برآمدے میں، لاؤنج میں، لان میں، ہر جگہ۔ یہ میرا شہر محبت ہے۔ اس شہر کے باسی
سب ایک پھول کی پتیاں ہیں، ایک ہار کی لڑیاں ہیں۔ میں گنگناتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے بالکل بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب میں بہت رغبت سے یوں کھا رہی تھی جیسے نہ جانے کب سے بھوکی ہوں۔ اور جب کمبل دائیں بازو پر ڈالے رومی میرے کمرے میں داخل ہوئی تو میں بروسٹ سینڈوچ سب کھا کر اب کھیر کھا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا تمہیں بھوک لگی ہوئی ہوگی۔ رومی کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ اور تم ناراض تھی نا، اس لیے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ پتا ہے میں سارا دن بہت پریشان رہی ہوں اور مجھ سے بالکل پڑھا نہیں گیا۔ اور بیڈ پر بیٹھے ہوئے کہہ رہی تھی، اور سومی اب تم کبھی ناراض مت ہونا مجھ سے۔ لیکن میں تجھ سے ناراض تو نہیں تھی چندا، لیکن مجھے لگا تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اور پرومس کہ اب میں ہر بات تمہیں بتاؤں گی۔ اور یہ بھی کہ میں نے تم سے یہ نہیں چھپایا تھا، بس مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا یا شاید مجھے اہم ہی نہیں لگا تھا۔ لیکن آج میں نے تمہیں بتانا تھا کہ نازو آپی نے کہا تھا کہ میں گھر سے پوچھوں تو کسی روز وہ مجھے اپنے گھر لے جائیں گی، اور مجھے کیا پتا تھا وہ اتنی گندی عورت ہے۔ اٹس اوکے رومی، میری بس غلطی تھی نا۔ یوں ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ جلد ہی مطمئن ہو کر سو گئی۔ میں اپنے بیڈ پر آئی تو میرا دل جیسے سہراب بن گیا اور سماعتوں میں مما کے لفظ زندہ ہو گئے۔ ابھی جب میں کھا رہی تھی تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ بروسٹ واقعی ٹیسٹی ہے، ایک منفرد سا ٹیسٹ ہے، KFC کے مخصوص پھیکے پھیکے ٹیسٹ سے الگ، اور کھیر بھی اچھی ہے، اور سینڈوچ کا تو جواب ہی نہیں۔ کسی نے سچ کہا تھا، بھوک زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی بھوک ہو، دولت کی، شہرت کی یا پیٹ کی بھوک۔ جو بھوک بھی آدمی کو گھیر لے، اس میں لپٹ کر وہ سب بھول جاتا ہے۔ رات میں بہت دیر سے سوئی تھی، اس لیے صبح یونیورسٹی جانا میں نے کینسل کر دیا تھا۔ رومی کو بس 2 دن اور مزید کالج جانا تھا، اور میں دونوں دن ڈرائیور کے ساتھ ہی رومی کو لینے اور چھوڑنے گئی تھی۔ لیکن اگلے 3 دن بھی میں یونیورسٹی میں نہیں گئی تھی۔ مجھے کھوج سی لگ گئی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی میں کون ہوں۔ بیا کچھ بتانے کو تیار نہ تھی، اور باقی سب صحیح تھا، کہیں بھی کوئی جھول نہیں تھا، سب واضح اور صاف تھا۔ لیکن مما کے لفظ، ان کی نظریں، ان کا رویہ، کہیں کوئی کڑی ضرور ٹوٹی ہوئی تھی، گمشدہ تھی، جسے مجھے کھوجنا تھا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح میں اپنی اس کوشش میں ناکام رہی۔ مما اسلام آباد چلی گئی تھی۔ اس دفعہ پپا بھی ان کے ساتھ گئے تھے، شاید وہاں ان کا اپنا کوئی کام ہوگا۔ میں نے مما پپا کے بیڈ روم کو کھنگال ڈالا، کہیں کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ مما کی دراز میں میرے بچپن کی ڈھیروں تصویریں ایک چھوٹی البم میں مل گئی تھیں۔ 1 دن سے لے کر 5 سال کی عمر کی تصویریں مجھے ادھر ادھر مختلف درازوں سے مل گئی تھیں۔ میری سالگرہ کی تصویریں، میں مما کی گود میں تھی اور پپا میرا ہاتھ پکڑے کیک کٹوا رہے تھے۔ میں ایک بار پھر یقین کرنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ مجھے یہاں ہی اسی گھر میں ہونا تھا، اور یہ کہ کچھ مائیں ہوتی ہیں ایسی جو سب بچوں سے یکساں پیار نہیں کرتی۔ پھر پپا کے کاغذات میں سے مجھے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ مل گیا، شاید مجھے اسی کی تلاش تھی۔ اسے ہاتھ میں لیتے ہوئے میرے ہاتھ ہولے سے کانپ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں اپنی آنکھیں بند کر لی، اور کتنے ہی لمحے یوں ہی گزر گئے۔ پھر میں نے آنکھیں کھولی اور ڈرتے ڈرتے سرٹیفکیٹ پر نظر ڈالی۔ سمیہ احمد پھل کے کھانے میں فصیح احمد جگمگا رہا تھا۔ یہ نام اتنا روشن اور چمکدار مجھے کبھی نہیں لگا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نام سے سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔ یہ سورج میرے نام کے ساتھ جگمگا رہا تھا اور مجھے بھی روشن کر رہا تھا۔ سرٹیفکیٹ پر ماں کا نام نہیں تھا۔ کاش یورپ کی طرح یہاں بھی ماں کا نام ہوتا تو میرے یقین پر مہر لگ جاتی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں خود کو لعن طعن کر رہی تھی۔ جائے پیدائش عزیز ہاسپٹل لاہور۔ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، کافی مہنگا، اور صرف یہاں امراء ہی جاتے تھے۔ یہ کہ میں کسی چوکیدار یا ملازم کی بیٹی نہ تھی۔ میں نے برتھ سرٹیفکیٹ فائل میں رکھا تھا، میرے اوپر جیسے پھوار برسنے لگی تھی۔ ایک بار پھر میں اپنی نظروں میں معتبر ہو گئی تھی، اور اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مما بھی بس میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ بیا کے آرام کا وقت تھا۔ رومی اپنے ہی کمرے میں پڑھ رہی تھی، اس کے پیپرز چند ہی دنوں میں ہونے والے تھے۔ وہ بہت سخت محنت کر رہی تھی۔ میں چپکے سے ان کے بیڈ روم کو بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور اگلی صبح میں پورے 1 ہفتے بعد یونیورسٹی گئی تو حسان مجھے ڈپارٹمنٹ کے باہر ہی مل گیا۔ وہ جتنی تیزی سے میری طرف بڑھا تھا، اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے حیران کر دیا تھا۔ کہاں گئی تھی تم اتنے دنوں سے، اور یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ رومی کیسی ہے؟
ٹھیک ہے نا وہ ناظمہ شرازی نے تو وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کا یہ خلوص اچھا لگا تھا۔ وہ رومی کے لیے پریشان تھا۔ ہاں رومی ٹھیک ہے، گھر پر رہ کر پڑھائی کر رہی ہے۔ اس کا ارادہ بھی میری طرح ٹاپ کرنے کا ہے۔ وہ کر لے گی، مجھے یقین ہے، کیونکہ اس نے ہمیشہ وہی کیا ہے جو میں نے کیا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں اتنا پریشان تھا، کہیں خدا نخواستہ ناظمہ شرازی نے رومی کو اوہ گاڈ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ پر مارا۔ میں نے تو کتنے ہی چکر رومی کے کالج لگا ڈالے تھے اور سوچ لیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر ناظمہ شرازی نے رومی کے ساتھ کوئی چلاکی کی تو میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، پتال سے بھی کھینچ نکالوں گا اسے، اور میں نے اس کے خلاف ثبوت بھی ڈھونڈنے شروع کر دیے تھے۔ حسان تم بھی بس۔ میں بے اختیار ہنس دی اور وہ میں بھوت ہو کر مجھے دیکھنے لگا تھا۔ میں نے رومی کو سب سمجھا دیا۔ دراصل ناظمہ شرازی کی کوئی کزن پڑھتی ہے نا وہاں، کوئی کزن وزن نہیں اس کی، یہ سب ساتھی لڑکیاں ہیں اس کی۔ معصوم لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے اسکولوں اور کالجوں میں داخل کروا رکھی ہیں اس نے، اور یہ ہماری حکومت آنکھیں بند کر لیتی ہے ایسے لوگوں کے متعلق، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتی ہے۔ حسان تم کیوں نہیں سیاست میں چلے جاتے؟ کسی اونچی سیٹ پر بیٹھ کر ایسے لوگوں کا پاتایا پانچا کر دو۔ میں نے شرارت سے دیکھا تو وہ جھلا گیا۔ میں اندھا گونگا بہرا چور بے حس اور ظالم نہیں ہوں، سمجھی؟ آئندہ یہ مشورہ کسی ایسے بندے کو دینا جس کے سینے میں دل نہیں پتھر دھڑکتا ہو، جو انسان نہیں صرف سیاستدان ہو۔ میں ایک بار پھر ہنس دی۔ پتھر نہیں دھڑکتے، ہنسو مت، اور یہ بتاؤ پورا ہفتہ کیوں غائب رہی تم؟ جانتی ہو کتنے اہم لیکچرز تھے سرفیاض کے، اور فیل ہونا ہے تمہیں۔ چھٹیاں کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو یونیورسٹی کیوں آئی؟ گھر میں ہی بیٹھی رہتی۔ وہ مجھے ڈانٹ رہا تھا اور میں سر جھکائے سن رہی تھی، اور اس کا ڈانٹنا مجھے اچھا لگ رہا تھا، بہت ہی اچھا۔ پھر بہت سارے دن خوشی اور مدہوشی میں ہی گزر گئے۔ رومی کے پیپرز ہوئے، پھر میں اپنی پڑھائی میں بے حد مصروف ہو گئی۔ پھر بھی دل کے کسی کونے میں یہ احساس موجود ہوتا تھا کہ میرے سارے خوف بے معنی اور بے بنیاد تھے، اور ایک یقین کا دیا جو کاغذ کے ننھے سے ٹکڑے سے میرے ہاتھ لگا تھا، میرا اندر جلتا ہوا روشنیاں پھیلا رہا تھا، اور اس روشنی میں وسوسوں کے سارے اندھیرے غائب ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی پڑھائی سے تھک کر میں کتابوں سے سر اٹھاتی تو میرا جی چاہتا میں دونوں ہاتھ پھیلائے اپنے اس شہر محبت میں دوڑتی پھروں اور اس کی خوشبوئیں اپنے اندر اتار لوں۔ یہ میرا اپنا شہر محبت تھا جس میں محبت بھری خوش دل ہوائیں چلتی تھیں، اور جو کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ یہ ہوائیں بوجھل اور بے بو ہیں تو یہ میرے اپنے ذہن کا فطور تھا اور کچھ نہیں۔ جس روز میرے پیپرز ختم ہوئے میں خوب لمبی تان کر سوئی۔ شام کو جب میری آنکھ کھلی تو باہر ملگجا سا اندھیرا تھا، اور رومی میرے ہی کمرے میں دوسرے بیڈ پر بیٹھی کچھ پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اوہ تھینکس سومی، تمہارے پیپرز ختم ہوئے۔ میں بے حد بور ہو رہی تھی۔ تو اس بوریت کا کیا علاج ہے؟ میں جو سونے سے پہلے بہت فریش ہو گئی تھی، مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ چلو ٹی وی لاؤنج میں جا کر کوئی اچھا سا مووی چینل دیکھتے ہیں، اس نے خوش ہو کر کہا۔ باہر نہ چلیں کہیں گھومنے؟ ریلی سومی، اس کی آنکھوں میں حیرت بھری خوشی تھی۔ تم فٹافٹ تیار ہو جاؤ، میں ریان کو بھی کہتی ہوں، ہم تینوں چلیں گے گھومنے، شالامار، مقبرہ جہانگیر، شاہی قلعہ یا کہیں بھی۔ میں نے پورا پروگرام بنا ڈالا۔ رومی کی آنکھوں میں پھر حیرت نمودار ہو کر خوشی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ اچھل کر بیڈ میں اتری۔ میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ کیا تم کبھی مقبرہ جہانگیر یا شالامار گئی ہو؟ میں پیپر دے کر باہر نکلی تو درخت سے ٹیک لگائے حسان کھڑا تھا۔ شاید بچپن میں جب میں اسکول پڑھتی تھی ٹیچرز کے ساتھ گئے تھے۔ پاپا تو بہت موڈ میں ہوتے تو کبھی میکڈونلڈس یا KFC لے جاتے ہیں، یا پھر بہت ہوا تو ایک دو بار فورٹریس اسٹیڈیم لے گئے تھے۔ لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھے ہنسی آئی۔ حسان کی عادت تھی یوں ہی کسی بے تکی سی بات سے بات کا آغاز کرتا تھا۔ یوں ہی آدمی کو اپنی تاریخ نہیں بھولنی چاہیے، اور کبھی کبھی ماضی کے کھنڈرات پر بھی نظر ڈال لینی چاہیے۔ توبہ، رکھا ہی کیا ہے ان سڑی بسی تاریخی عمارتوں میں؟ مرنے والے مر گئے، چلو انہوں نے اپنے زمانے میں شاندار عمارتیں بنوائی ہیں، لیکن اب یہ نائی تھی جو میرے ساتھ ہی کمرہ امتحان سے باہر نکلی تھی، اللہ کی قسم یہ اس کا تکیہ کلام تھا۔ میرے چچا کے سالے کا گھر دیکھو نا تو آنکھیں کھلی رہ جائیں۔ شاہی قلعہ اس کے سامنے کیا چیز ہے؟ لوگوں کو اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ یہ حسان تھا جو اسی طرح ٹیک لگائے کھڑا تھا۔
جو قومیں اپنے ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتی اور اچھائیوں کو اپناتی نہیں، وہ جلدی زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مائی ڈیئر نائی، ماضی سے کبھی واسطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تمہیں کیا پتا ان تاریخی عمارتوں میں کتنی کشش اور اسرار ہوتا ہے۔ ویسے کتنا رومانٹک لگتا ہے نا وہاں جا کر کسی کونے میں بیٹھ کر باتیں کرنا۔ وہ اب مجھے دیکھ رہا تھا۔ پتا ہے سمیہ، ایک وقت جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو اکثر مقبرہ جہانگیر چلا جاتا تھا۔ بڑی عبرت ہوتی تھی، ایک عجیب سا احساس لپیٹ میں لے لیتا تھا کہ یہ لوگ جو تہ خاک پڑے ہیں، کبھی ان کے نام سے لوگ کانپتے تھے۔ میں ایک طرف اکیلا بیٹھ جاتا تھا اور کہیں کسی درخت کے پاس بیٹھ کر کوئی نہ کوئی جوڑا مدھم سرگوشیاں کر رہا تھا۔ میں سوچتا تھا کبھی میں بھی یہاں کسی درخت تلے بیٹھ کر کسی پیاری سی لڑکی سے سرگوشیاں کروں تو کتنا رومانٹک لگے گا، ہے نا؟ میں اس کی بے تکی باتوں پر بے ساختہ ہنس دی۔ تم جانا نا کسی دن مقبرہ جہانگیر اور شالامار۔ میں نے حسان کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، لیکن اب ریان کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کیا میں حسان کی باتوں کو اتنی اہمیت دیتی ہوں کہ اس کی بے تکی باتوں کو بھی یاد رکھتی ہوں، اور شاید آج کے بعد احسان سے کبھی ملاقات نہ ہو یا شاید کبھی ہو بھی جائے۔ میں نے سوچتے ہوئے ریان کا دروازہ کھولا۔ اندر سگریٹ کی سمیل اور دھواں تھا اور ریان آنکھیں مودے صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ ریان، میں ششدر سی لمحہ بھر اس کے سامنے کھڑی دیکھتی رہی۔ ریان نے اپنی سرخ سرخ آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ یہ کیا ہے اور کب سے؟ میرے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ نکلے۔ ہاں یہ بس ایسے ہی۔ ریان نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سگریٹ کو دیکھا اور ایش ٹرے میں پھینک دیا۔ ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اور کب، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور پتہ نہیں کب سے وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے سوچا، اور یہ سگریٹ، اس کی صحت کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ ماما نے اسے اتنا اپنے قریب کر کے اتنا اکیلا کر دیا تھا، تنہا چھوڑ دیا تھا، اور ہم نے کبھی اس کا خیال نہیں کیا، سوچا نہیں اس کے متعلق، ہم میں سے کسی نے بھی نہیں۔ ہاں، وہ اسکول سے آ کر اکیڈمی چلا جاتا تھا اور پھر اکیڈمی سے کہاں ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ اور مجھے مما نے ایک بار کہا تھا جب وہ اسکول چھوڑنے گئی تھی کہ میں یہاں نہیں ہوں گی اور تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے، تم بڑی بہن ہو اس کی۔ اور مما یہاں نہیں تھی اور پپا بھی دیر سے آتے تھے اور میں نے کبھی اس کا خیال نہیں رکھا۔ ریان نے ٹیبل سے سگریٹ کی ڈبیا اٹھا کر سگریٹ نکالا، شاید وہ ایک اور سگریٹ پینا چاہتا تھا۔ نہیں نہیں میرے بھائی، نہیں۔ میں نے یکدم لپک کر اس کے ہاتھ سے ڈبیا چھین لی اور وہیں کارپٹ پر دوزانوں بیٹھ گئی۔ میں کیا کہنا چاہتی تھی، کیا کہنا تھا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ میں بس اس کا ہاتھ تھا، میں انہیں چوم رہی تھی اور رو رہی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ مت کرو ایسا، تمہیں پتا ہے نا تمہیں۔ اوہ نہیں رانو، میرے بھائی، میری جان، میری زندگی۔ وہ ساکت بیٹھا خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وعدہ کرو، وعدہ کرو، سگریٹ پینا چھوڑ دو گے؟ کہاں رہتے ہو؟ کن دوستوں کے پاس رہتے ہو؟ کیسے ہیں وہ؟ میرے الفاظ میں ربط نہیں تھا، لیکن میں بول رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ مجھے خود علم نہیں تھا مجھے کیا ہو گیا تھا، میرے اندر سے اس کے لیے محبت کیسے پھوٹ پڑی تھی۔ پھر اس کے ہاتھوں کو جنبش ہوئی، اس کی لرزتی انگلیوں کو میں نے اپنے رخساروں پر محسوس کیا۔ مت رو سومی، وہ میرے آنسو پونچھ رہا تھا۔ میں کوشش کروں گا رانو، میرے بھائی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ اب میں اس کی خوبصورت بالوں والے سر کو چوم رہی تھی۔ اس کے آئینے پر ضرب پڑی تھی اور وہ نرم ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مما کے بعد اکیلا ہو گیا تھا۔ مما تو اسلام آباد سے آ کر بھی اسے وقت نہیں دے سکتی تھی۔ میں اب اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی، میں خود سے عہد کر رہی تھی۔ میرے رخسار پر اب بھی آنسو بہہ رہے تھے جب رومی تیار ہو کر ریان کے کمرے میں داخل ہوئی اور وہ پھر حیران سی دروازے کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اس کے لبوں سے کانپتی ہوئی آواز نکلی۔ اس کا چمکتا ہوا لہجہ یکدم بے رنگ سا ہو گیا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اور ریان کو کیا ہوا؟ میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کیا تم لوگ کہیں جا رہے تھے؟ ریان نے رومی سے پوچھا تو میں اسے بتایا کہ میں اسے ہی لینے آئی تھی۔ ہم نے گھومنے کا پروگرام بنایا تھا۔ ہم نے سوچا تھا آج تاریخی عمارات کی سیرت کریں گے۔ دیکھو نا، ہم یہاں لاہور میں رہتے ہیں اور ہم ایک بار بھی ان جگہوں پر نہیں گئے سوائے اسکول کی ٹیچرز کے ساتھ ایک تعلیمی ٹرپ پر جانے کے۔
तो चलो, शायद इसने रूमी की आंखों में चिरागों को बुझते देख लिया था और फिर हमने बिया को भी साथ ले लिया था। बिया की तो आदत थी, इन्होंने कभी हमारी बात नहीं टाली थी। हम शालामार गार्डन गए थे। हसन ने सच कहा था, यहाँ एक इसरार था, एक शहर था जो अपनी लपेट में ले लेता था। कभी इन रोशनियों पर शहजादे शहजादियां टहलते थे और इनके आगे पीछे मोर चहलते होंगे, गुलाम और बांदियां। हसन ने सच ही कहा था। रूमी और रेयान के चेहरों पर भी खुशी के रंग थे। इन्हें भी अच्छा लग रहा था। हमने करारे चटपटे चने खरीदे थे, मकई के भुट्टे जो रेत के भोबल में रखकर तैयार किए गए थे, खाए और खूब मजा आया। एक जगह से कोक पी और बिया हमारे साथ इंजॉय कर रही थी। मैं बार बार माजी में खो जाते थे। शहंशाह बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। वक्त ने सबको मिटा दिया। फिर मुझे एक जगह हसन नजर आया। वो पानी में कंकरियां फेंक रहा था। हसन, इसे देखकर मैंने बुलंद आवाज में पुकारा। वो मुस्कुरा दिया। मुझे देखकर वो जरा भी हैरान नहीं हुआ था। मुझे पता था तुम आओगी, लेकिन ये नहीं पता था आज ही। मेरी आंखों में हैरत थी। क्या तुम रोज आते हो? नहीं, साल में एक दो बार। मेरे कुछ अजीज सरगोदा शहर से आए हुए हैं, खास तौर पर लाहौर की सैर करने इनके साथ आया हूँ। ये रेयान मेरा भाई है और ये मेरी बिया खाला है। मैं हैरत के समुंदर से निकली तो मुझे इनका तारुफ कराने का ख्याल आया। रूमी को तो जानता ही था। इस रोज हमने बहुत इंजॉय किया। रूमी, रेयान और बिया को इसने अच्छा खासा मुतासर किया। वो बार बार इसकी बातों पर हैरान होते, जबकि मैं तो जानती थी वो ऐसा ही है। हम जब घर पहुंचे तो 8 बजने वाले थे। पापा अभी तक नहीं आए थे और ये पापा की ही रूटीन बन गई थी। कभी 10 बजे, कभी 12 बजे आना। रेहान, अगले माह जून में तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं, तैयारी कैसी है? मैंने खाने की टेबल पर पूछा। बस सो सो, इसने कंधे उचकाए। तुम्हें अब पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो देना चाहिए रानो। इतने थोड़े से दिन रह गए हैं और अब तो मैं भी फारूक हूँ। सब मैं तो नहीं, लेकिन कुछ मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ ना। इसने जवाब नहीं दिया और चावल अपनी प्लेट में डालने लगा। हमने काफी कुछ खाया पिया। फिर भी जब जिया ने खाना लगाया तो हम बहुत रगबत से खाने की टेबल पर आ बैठे। रूमी थक गई थी, इसलिए वो जल्दी सोने के लिए चली गई थी और रेहान की आदत ही नहीं थी टीवी लाउंज में बैठने की। जब से मामा ने इस्लामाबाद जाना शुरू किया था और पापा घर से गायब रहने लगे थे, वो कभी भी टीवी लाउंज में मेरे और रूमी के साथ आकर नहीं बैठा था। शायद वो दिल में मम्मा से नाराज था और इस गुस्से को सिगरेट के धुओं में जाहिर करना चाहता था। मैं बहुत देर तक अकेली बैठी टीवी देखती रही, जब नींद से मेरी आंखें बंद हो रही थी और घड़ी की सुइयां 12:30 बजा रही थी। गेट खुलने की आवाज आई। मैंने लाउंज में ही बैठे बैठे अंदाजा लगा लिया था कि पापा अपने कमरे में जाकर चेंज कर चुके होंगे। मैंने दस्तखत देकर इनके कमरे में चली गई। वो बेड पर तकिए से टेक लगाए बैठे थे। इन्होंने हैरत से मुझे देखा और फिर क्लॉक पर नजर डाली। तकरीबन 1 बज चुका था। तुम अभी तक सोई नहीं सोमी, और तुम्हारा इम्तिहान हो गया? आज लास्ट पेपर था और मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मुझे आपसे कुछ कहना था। वो सीधे होकर बैठे। क्या जिया का फोन आया था? नहीं। मैं इनके पास इनके बेड पर बैठ गई। इन्होंने टांगें समेट ली थी और सवालिया नजरों से मुझे देख रहे थे। मुझे रेयान के मुतल्लक आपसे बात करनी थी। पापा, आप तो जानते हैं मम्मा ने इसे अपने इतने करीब रखकर फिर दूर करने की सजा क्यों दी है, और आपने भी इसे इग्नोर कर दिया। आपसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते पापा। अब मेरी आंखें बरसने लगी थी। पता नहीं क्यों मुझे इतनी जल्दी रोना आ जाता था। आपको पता है वो सिगरेट पीने लगा है और पता नहीं कब से पी रहा है, और वो एकेडमी के बाद न जाने कहाँ कहाँ किन किन दोस्तों के साथ घूमता रहता है। और मेरी आवाज घुट गई। पापा ने हाथ बढ़ाकर मेरे सर को सीने से लगा लिया और होले होले थपकने लगे। थैंक यू सोमी, मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो और तुम्हें अपने बहन भाई का ख्याल है। आई एम सॉरी जानू, मैं रेयान की तरफ से गाफिल हो गया था। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं खुद चेक रखूंगा इस पर, इसकी स्टडी का भी ख्याल रखूंगा। और शाबाश, अब रोना नहीं। जाओ, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। पापा, आप रेयान से सिगरेट के मुतालिक कुछ मत पूछिएगा। वो समझेगा मैंने आपसे शिकायत की है। इसने मुझसे वादा किया है वो आइंदा सिगरेट नहीं पिएगा। क्या हुआ पापा, जो वो इतना लंबा हो गया है तो वो बच्चा ही ना।
ओके, पापा ने सर हिला दिया था और फिर जैसा पापा ने कहा था ऐसा ही हुआ था। पापा सर शाम ही घर आने लगे और रेयान को वक़्त देने लगे और मैंने तो रेयान को इसी तरह हिसार में ले लिया था जिस तरह सोमी को लिया था जब मामा रेयान को लेकर इंग्लैंड गई थी और अब रेयान का भी ऐसे ही ख्याल रखने लगी थी। सुबह इसने नाश्ता किया, रात को दूध पिया, इसके कपड़े इस्त्री हुए, जूते पॉलिश हुए वगैरह वगैरह। इसके अलावा मैंने रेयान से दोस्ती कर ली थी। जब पढ़ाई से थक जाता तो हम घूमने निकल जाते, थोड़ी सी सैर से मूड अच्छे हो जाते। कभी कभार पापा भी बिया भी साथ होते और हम कभी तीनों अकेले। फिर रेयान के पेपर शुरू हो गए और भूगोल इसके तवक्को से ज्यादा अच्छे हुए। ये सब तुम्हारी वजह से है सोमी, वरना मेरा दिल तो पढ़ाई से उचाट हो गया था। एक दिन इसने कहा था जिंदगी में कितनी खुशियां थी, बस कभी कभार मामा की कमी बेतहाशा महसूस होती थी और कभी मामा आ जाती खुशियां भर जाती। पहले रूमी का रिजल्ट आया, फिर मेरा और आखिर में रेयान का। रेयान ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे और मामा बेतहाशा खुश थी और इसी खुशी में इन्होंने एक जबरदस्त पार्टी दी। इस रोज मामा ने रूमी और रेयान से कहा था कि वो अपने दोस्तों को भी बुला ले, लेकिन मामा ने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की थी। लेकिन मैंने महसूस भी नहीं किया था। क्या हुआ जो मामा ने मुझसे नहीं कहा? तो मैं खुद भी बुला तो सकती हूँ ना, लेकिन मेरा कोई खास दोस्त नहीं था। हसन का ख्याल कुछ देर को आया था, लेकिन मेरे पास तो इसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था। रूमी ने भी अपनी किसी फ्रेंड को नहीं बुलाया था। अरे तुम लोगों ने अपनी फ्रेंड्स को नहीं बुलाया? मेरी कोई खास फ्रेंड नहीं है पापा। और फिर सोमी ने भी तो किसी को नहीं बुलाया, रूमी ने जवाब दिया था। इस वक्त मैंने मम्मा के चेहरे पर कुछ शिकने नमूदार होते देखी थी, लेकिन मेरे अंदर यकीन का दिया जल रहा था। इसने मुझे हर्ट नहीं होने दिया था। मैं बहुत एतमाद के साथ रूमी और रेयान के साथ सबसे मिल रही थी। यार, अपनी बेटियों के रिश्ते तय करते वक्त हमारे मुतल्लिक भी सोच लेना। मिसिस असफाई मम्मा से बात करते हुए मुसलसल मुझे देख रही थी। मम्मा ने इसे क्या कहा था मैंने नहीं सुना। इस रोज मैंने कई नजरें खुद पर पड़ती हुई महसूस की थी। और फिर बहुत सारे दिन बेकार गुजर गए। रूमी और रेयान अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गए थे। रेयान ने ए लेवल करने के बजाय एफएससी में दाखिला ले लिया था, क्योंकि इसके दोस्तों ने भी ऐसा ही किया था और मम्मा ने इसे मजबूर नहीं किया था। और मैं बिल्कुल फारग और बेकार, और ऐसे ही बेकार दिनों में से एक दिन हसन का फोन आया। अरे तुम हसन, तुम्हें मेरा नंबर कैसे पता चला? मैं एकदम खुश हो गई। इस बोर लम्हे में जब बिया सो रही थी, रूमी और रेहान अपने अपने कॉलेजेस में थे, इसकी आवाज ऐसे मेरे अंदर जिंदगी की रूह फोंक रही थी। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है लड़की, इसकी आवाज में जिंदगी थी। क्या कर रही हो आज? कुछ नहीं, यानी शादी का इंतजार कह सकते हो। मैं हंसी। एक हॉस्पिटल में इंटर्नशिप मिल रही है, लेनी है? व्हाई नॉट हसन, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। ओके, तो फिर सुबह आ जाना मेंटल हॉस्पिटल। इसने फोन बंद कर दिया था और मैं बेहद खुश खुश बिया से मशवरा करने चल दी थी। रात को मैंने बिया से इजाज़त ली थी और फिर हमें वहाँ इंटर्नशिप मिल गई थी। मैं जो समझती थी कि मैं साइकोलॉजी में मास्टर करने के बाद नफ्सियाती मरीजों का इलाज करने लगूंगी और डॉक्टर बन जाऊंगी, मुझे अब पता चला था कि इस तरह नहीं होता। यहाँ डॉक्टर फुरकान हैदर और डॉक्टर मुस्तफ़ा जैदी सिकाइट्रिस्ट थे और ये दोनों ही एमबीबीएस डॉक्टर थे। हमारा काम सिर्फ ये था कि हमें मरीजों की हिस्ट्री लेनी होती थी और फिर डॉक्टर मुस्तफ़ा या डॉक्टर फुरकान 1 घंटे लेक्चर देते थे और हमें इस लेक्चर में दवाइयों के मुतल्लिक बताया जाता था कि कौन सी दवा और किस तरह किस मरीज को देना चाहिए। कभी कभी मरीजों की हिस्ट्री लेने के अलावा हमें थेरापी अप्लाई करने के लिए भी कहा जाता था। जल्द ही मुझे ये काम बहुत दिलचस्प लगने लगा था। बाज मरीज तो बहुत ही उलझे हुए होते थे। ये इंटर्नशिप सिर्फ 3 माह के लिए थी, लेकिन हसन चाहता था कि हम 6 माह इंटर्नशिप कर लें और फिर इसके बाद 1 साल का डिप्लोमा ले लें, क्योंकि इसके बगैर तो ना जॉब आसानी से मिल सकती थी और ना ही हमारी साइकोलॉजी की डिग्री कुछ कारआमद थी। यानी 1 साल और पढ़ना पड़ेगा। नाहिद का रंग तो यूं पीला पड़ गया जैसे इसे कोई बहुत दुश्वार काम बता दिया गया हो। हाँ नाहिद बीबी, वरना जॉब नहीं मिलेगी। ना मिले, इसने लापरवाही से कहा था, लेकिन डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए सबसे पहले फॉर्म वही लेकर आई थी। इस मेंटल हॉस्पिटल में हमारे अलावा भी कुछ लड़के लड़कियां इंटर्नशिप कर रहे थे और हमें 10,000 रुपए माहवारी मिल रहे थे।
ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سے بھی یہاں ہم چاروں اکٹھے ہو گئے تھے، میں، ناہید، حسان اور فراز۔ یونیورسٹی کے 2 سالوں کے دوران ہمارے درمیان دوستی کا وہ تعلق نہیں بنا تھا جو ان دنوں میں ہو گیا تھا۔ ہم فارغ ہو کر اکٹھے ہاسپٹل کی کینٹین میں کافی یا چائے پیتے ہوئے ڈھیروں باتیں کرتے۔ ناہید اور میں بچپن سے اکٹھے ایک ہی اسکول اور پھر ایک ہی کالج میں پڑھتے رہے تھے، اور پھر یونیورسٹی میں بھی ہم اکٹھے ہی تھے۔ ناہید کو اپنا دوست کہتی تھی، لیکن مجھے ناہید کی ذاتی زندگی کے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا۔ لیکن انٹرنشپ کے دوران ان دنوں میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں رہتی، بلکہ اسے پیدا ہوتے ہی اس کے والدین نے اسے اس کی خالوں کو دے دیا تھا۔ خالہ اور خالو جنہیں وہ ابو اور امی کہتی تھی، اسے بہت محبت پیار دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ کہتی تھی، کبھی کبھی میرے دل میں ہوک سی اٹھتی ہے اور اندر ہر طرف دھواں سا بھر جاتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں امی اور ابو کی محبت سے دامن چھڑا کر بھاگتی ہوئی گوجرانوالہ کے اس چھوٹے سے گھر میں چلی جاؤں جہاں میری 4 بہنیں اور اکلوتا بھائی ہے۔ لیکن سومی، جب مجھے پتا چلا تھا نا کہ میرے اصل والدین تو وہی ہیں جنہیں میں خالہ اور خالو جان کہتی تھی، تو میں اس گھر میں جانے کے لیے بے چین ہو جاتی تھی۔ مجھے اپنی خالہ کا بھینج بھینج کر پیار کرنا یاد آتا تھا، جو دراصل میری ماں تھی۔ لیکن جب میں وہاں گئی تو پتہ ہے وہاں سب کچھ اجنبی تھا میرے لیے۔ وہ میرے آگے پیچھے پھرتے تھے، میری خاطر تواضع کرتے تھے، لیکن ان کے اور میرے درمیان وہ بے تکلفی کبھی نہ پیدا ہو سکی جو ان کی آپس میں تھی، اور میں چند دن میں ہی گھبرا گئی۔ وہاں صرف ماں کی محبت میں اپنائی تھی اور وہی میری اپنی تھی، باقی سب پرایا پرایا ہے۔ اور ہر وقت ہنسنے ہنسانے والی ناہید کے لیے میرا دل سارا دن اداس ہوتا رہا تھا۔ میرا اب یہاں نہ دل لگتا ہے نہ وہاں۔ ایک بار امی نے کہا تھا، گڑیا، تیرا دل اب یہاں نہیں لگتا تو یہاں خوش نہیں رہتی، اور اگر دل چاہتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے پاس جانے کو تو چلی جا، ہم تجھے اداس نہیں دیکھ سکتے۔ ہم سمجھیں گے ہماری بیٹی بیاہ کر دوسرے گھر رخصت ہو گئی ہے۔ اور میں ان سے لپٹ گئی تھی، نہیں بھلا میں جنت چھوڑ کر کیوں جاؤں؟ لیکن یہ دل منافق اندر ہی اندر کچھ اور کہہ رہا تھا۔ اس روز میں سوچتی ہی رہی تھی، بعض اوقات ہم اپنے ہی دوستوں کے دکھ سکھ سے کتنے بے خبر ہوتے ہیں۔ اور یہ احسان یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک روز فراز نے بتایا تھا کہ وہ ان دنوں اپنے باپ سے ناراض ہو کر اپنے ایک دوست کے گھر رہ رہا ہے۔ کیوں حسان، کیا ہوا؟ پھر بھلا ناراض ہو کر کوئی یوں گھر چھوڑ سکتا ہے؟ ایک روز وہ تنہا مجھے اپنے کمرے میں بیٹھا مریض کی فائل چیک کرتا مل گیا۔ تم نہیں سمجھو گی میری پرابلم، تم سمجھاؤ تو میں ضرور سمجھوں گی، اور تمہیں مشورہ دوں گی کہ اچھے بچوں کی طرح گھر جاؤ، خواہ خواہ اپنے مما پاپا کو پریشان کر رکھا ہے۔ تب اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ان کے پاس پریشان ہونے کے لیے وقت نہیں ہے سمیہ بی بی، دونوں ہی ملک کے مشہور ڈاکٹرز ہیں، بلکہ مصروف۔ اچھا بتاؤ نا، بات کیا ہوئی ہے؟ میں اس کے سامنے ہی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہمارے ہاں لوگ جسمانی بیماریوں کو تو اہمیت دیتے ہیں، لیکن روحانی بیماریاں انہیں نظر نہیں آتی۔ جسم پر چوٹ لگے، زخم آئے یا جسم کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں، روح اور زخمی دل ہو تو انہیں دکھائی نہیں دیتے۔ روح میں ناسور پڑ جائے تو وہ سمجھ نہیں پاتے، اور ایک دن اس شخص کو پاگل کہہ کر اسے جینے کا حق چھین لیتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے لمبی لمبی بات کی تھی اور میں کچھ بھی نہیں سمجھی تھی۔ میں نے اپنے پپا سے کہا تھا کہ وہ مرید کے والی زمین مجھے دے دیں اور اس پر ایک ہاسپٹل بنوا دیں، چھوٹا سا، جہاں نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا مریضوں کا علاج کیا جائے، آسمہ علی جیسے مریضوں کا۔ آسمہ علی ہمارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اسے فٹس پڑتے تھے۔ وہ کالج کی طالبہ تھی جس پر اس کی سوتیلی ماں نے جھوٹے الزام لگائے تھے، اور اس کا ذہن ان الزامات کو برداشت نہ کر سکا تھا۔ لیکن پتہ ہے سمیہ، پاپا ہنسنے لگے، پاگل ہو گئے تو؟ میں نے کہا، نہیں، میں پاگل نہیں ہوں۔ میں نے اپنا نقطہ نظر کئی بار ان پر واضح کیا، لیکن وہ میری بات نہیں سمجھتے۔ یہ زمین میرے دادا کے زمانے کی ہے اور بیکار پڑی ہے۔ ایک بار ایک شخص نے یہاں تولیے بنانے کے لیے فیکٹری لگانے کے خیال سے یہ زمین خریدنی چاہی، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، اس کا ارادہ بدل گیا۔ پھر ایک شخص نے یہاں پولٹری فارم بنانا، لیکن پھر غالباً فارم خالی رہ گیا۔ میں نے پپا سے یہاں تک کہا ہے کہ وہ مجھے کسی بھی جائیداد سے کچھ نہ دیں، بس یہ زمین دے دیں۔ میں آدھی زمین فروخت کر کے اس کے پیسے سے باقی آدھی زمین پر ہاسپٹل بنواؤں گا۔ لیکن پاپا، تو تم اس لیے گھر چھوڑا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اگر پاپا میری بات نہیں مانتے تو
مجھے بھی ان دنوں وہ اس ہاسپٹل کے خواب دیکھنے لگا، اٹھتے بیٹھتے وہ اس کی باتیں کرتا رہتا۔ پتہ ہے وہاں ہم ان مریضوں کو خوبصورت ماحول دیں گے، بہت محبت بھرا۔ سمیہ تم بھی میرے ہاسپٹل میں جاب کرنا، میں بہت اچھی تنخواہ دوں گا تمہیں۔ شیخ چلی صاحب ابھی سے طے کر لیں کتنی پے دیں گے تو میں ابھی اس پیشکش پر سوچ سکتی ہوں۔ نائت ضرور ہماری باتوں میں کود پڑتی تھی، لیکن اب میں اس کی باتوں کا برا نہیں مناتی تھی، کیونکہ اب میرے دل کا ایک گوشہ اس کے لیے بہت گداز اور نرم رہتا تھا۔ حالانکہ پہلے کبھی کبھی اس کی مداخلت مجھے ناگوار گزرتی تھی، خصوصاً اس وقت جب وہ میری اور حسان کی گفتگو میں انٹرفیئر کرتی تھی۔ ہاں تم بھی کر لینا۔ حسان اس وقت بڑا دیالو بن جاتا اور اپنی مرضی سے تنخواہ لے لینا۔ میں تو کہہ رہا ہوں اس مینٹل ہاسپٹل میں 4 سائیکیٹرسٹ ہوں گے، 2 نیورو سرجن ہوں گے اور ہم 4 سائیکولوجسٹ، اور ساری زندگی مریضوں کی کیس ہسٹری لکھتے رہیں گے۔ تف ہے ہم پر حسان۔ فراز نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ یار آخر ہم نے سائیکولوجی کیوں پڑھی ہے؟ میں نے تو اس لیے پڑھی ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننے سے چڑ تھی، حسان نے کہا۔ لیکن چور چوری سے چلا جائے، ہیرا پھیری سے نہ جاتا، یہ نہ ہی تھی۔ آخرکار تم ابھی ایک ہاسپٹل بنانے کا خواب دیکھ رہے ہو نا؟ یعنی کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے۔ اس سے اچھا تھا کہ تم ڈاکٹر ہی بن جاتے اور ذہنی مریضوں کا علاج کرتے رہتے۔ ہاں یار اب تو یہی سوچتا ہوں، لیکن تب مجھے اتنی چڑ تھی نا ڈاکٹرز بننے سے کہ مجھے کروڑ روپے بھی دیتا تو میں نہ بنتا۔ ان دنوں تو گھر بھی ہاسپٹل ہی لگتا تھا۔ بڑے بھائی ڈاکٹر، چھوٹے بھائی ڈاکٹر، بجو ڈاکٹر، مما ڈاکٹر، پپا ڈاکٹر۔ اف اف، نائت نے کان پر ہاتھ دھر لیے۔ تم شروع ہو جاؤ بس۔ تم بتاؤ فراز، تم کیوں اس مضمون میں جھک مارنے آئے تھے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میں 2 بار انٹری ٹیسٹ ٹرائی کرنے کے باوجود ناکام ہو گیا تھا، تو دل برداشتہ ہو کر کالج میں ایڈمیشن لینے گیا تو ایک دوست کو دیکھ کر یہی مضامین فارم میں لکھ دی۔ میں نے بھی نائت کی دیکھا دیکھی یہ مضمون لیے تھے۔ میں نے فوراً کہا، اور نائت تم کیوں ادھر جھک مارنے آئی تھی؟ حسان نے اسی کی بات اسے لوٹائی۔ میں، نائت نے سر جھکا لیا۔ بس یوں ہی میں نے کالج کے پراسپیکٹس کو دیکھا تو یہی مضمون میں سب سے آسان لگے تھے، کیونکہ ہسٹری کے ساتھ سوکس اور اسلامیات کا کمبینیشن تھا، اور جو مجھے سخت زہر لگتے تھے فارسی کے ساتھ جغرافیہ اور جرنلزم تھے۔ بس اسی لیے کم از کم ان مضمون سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ہم یوں ہی الٹی سیدھی باتوں میں وقت پاس کرتے تھے۔ پھر 6 ماہ کی انٹرنشپ کے بعد ہم نے داخلہ لے لیا۔ یہ 1 سال کا کورس تھا اور یہ دن میری زندگی کے یادگار دنوں میں سے تھے۔ ہم چاروں میں دوستی کا بڑا پرخلوص سا بندھن بن گیا تھا۔ اور انہی دنوں رومی اپنے ایف اے کے ایگزام سے فارغ ہو کر بور ہو رہی تھی، اور میرے کورس ختم ہونے میں چند دن ہی رہتے تھے کہ امریکہ سے اچانک فیضان اور ماموں آ گئے تھے۔ بیا اور مما بہت خوش تھی۔ کتنے ہی سالوں بعد ان کا بھائی آیا تھا۔ فیضان نجیب ماموں کا بیٹا تھا اور بہت دلچسپ شخصیت کا مالک تھا۔ وہ MBA کر چکا تھا اور ماموں کے ساتھ کمپنی میں ہی کام کرتا تھا۔ ماموں دراصل پاکستان میں بزنس کے امکانات دیکھنے آئے تھے۔ مما ان دونوں خلاف معمول گھر پر ہی تھیں اور بہت دنوں سے اسلام آباد نہیں گئی تھیں۔ تبھی ایک رات ڈنر ٹیبل پر ریان نے شرارت سے مما کی طرف دیکھا تھا۔ مما، کیا آج کل اسمبلی کے اجلاس نہیں ہو رہے؟ یہاں اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اور اس کی شرارت سمجھتے ہوئے مما ہنس دی۔ میرا بھائی اور بھتیجا اتنے سالوں بعد آئے ہیں، میں انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں؟ تب ریان نے ایک ٹھنڈی اور لمبی سانس لے کر فیضان کی طرف دیکھا۔ فیضی بھائی، آپ بڑے لکی ہیں۔ سب ہی ہنس دیے تھے، لیکن میں نے اس کا درد اپنے دل میں محسوس کیا تھا جو مما کے اس طرح اسے تنہا کر دینے پر اس کے اندر اتر آیا تھا۔ میری نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ان کہے شکوے کا دور مچل رہا تھا۔ مجھ سے نظریں ملتے ہی فوراً پلیٹ پر جھک گیا۔ وہ اسے مما سے شکوہ تھا، پھر بھی مما کے اس طرح گھر پر رہنے سے ہم سب ہی بے حد خوش تھے۔ پھر ماموں چلے گئے، لیکن فیضان یہیں رک گیا۔ ڈیڈ، ابھی میں یہیں رہوں گا، مجھے اپنے وطن کی ہواؤں کو محسوس کرنا ہے۔ اوفو ڈیڈ، میں نے کتنا عرصہ ان خوبصورت فضاؤں سے محروم گزار دیا۔ تم چاہو تو یہاں بزنس سیٹ کر لو اور شادی کے بعد یہاں ہی سیٹل ہو جاؤ، پھر ہم بھی سوچیں گے۔ ماموں نے اسے فراخ دلی سے اجازت دے دی تھی۔ دراصل وہاں کے ماحول سے وہ خود بھی اپسیٹ ہو چکے تھے۔ وہاں بہت
کرپشن ہے اتنی کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بچے اپنے ہی والدین کے گھر محفوظ نہیں ہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں بچے ایسے ہیں جو اپنے فاسٹر والدین کے پاس پلتے پڑھتے ہیں۔ ایک روز ماموں نے بتایا تھا، اور ہمارے لیے وہاں کتنی اٹریکشن ہے، ہم سب کم و بیش وہاں ہی سیٹل ہونا چاہتے ہیں۔ جب میں نے حسان، فراز اور نعید کو سب بتایا تو حسان نے تبصرہ کیا تھا، شاید ڈالروں کی چمک اتنی چندھیا دینے والی ہوتی ہے کہ اس معاشرے کی برائیاں اس چمک میں نظر نہیں آتی۔ شاید حسان صحیح کہہ رہا تھا، وہاں رہنے والے خوش نہ تھے اور یہاں والے انہیں رشک سے دیکھتے تھے۔ فیضان اور ماموں کی رہائش تو اپنے پورشن میں ہی تھی، ہاں کھانا ہم سب اکٹھے کھاتے تھے۔ اس روز بیا کی طبیعت خراب تھی، میں سر دبا رہی تھی کہ فیضان اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر ایک دم ہی اس کی آنکھیں لو دینے لگی تھی۔ پتہ نہیں واقعی ایسا تھا یا صرف میں نے ہی محسوس کیا تھا، لیکن میں نے اکثر محسوس کیا تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھے بڑی وارفتگی سے تکتا تھا، وہ میں نے اس کے زمانی جملوں کو معنی دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ تم کہاں غائب رہتی ہو سومی؟ وہ بڑی بے تکلفی سے کہتا ہوا صوفے پر بیٹھا۔ بیا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا اور اٹھ بیٹھی۔ السلام علیکم بیا، کیا طبیعت خراب ہے؟ نہیں بیٹا، بس یوں ہی ہلکا سا درد تھا۔ ارے بیا لیٹی رہنا، میں دبا رہی ہوں آپ کا سر۔ نہیں بیٹا، اب کافی آرام ہے۔ بیا نے ایک محبت بھری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر فیضان کی طرف دیکھا۔ آج صبح سے کہاں غائب تھے بیٹا؟ میں ریحان اور امی کے ساتھ ہرن مینار دیکھنے گیا تھا۔ تم کیوں نہیں گئی؟ بیا نے مجھے دیکھا۔ ریحان اور امی فرسٹ ایئر کے امتحان دے کر فارغ ہو چکے ہیں، جبکہ ابھی مجھے کچھ دن مزید جانا ہے، میں نے بیا کو بتایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیا میں جینا کے ہاتھ دودھ بھجواتی ہوں، ضرور لیجیے گا۔ بیا نے سر ہلایا۔ اگر آپ کہیں تو میں یہاں ہی سو جاؤں؟ میں جاتے جاتے رکی۔ فیضان مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارے نہیں چندا، اس وقت بالکل ٹھیک ہوں، انہوں نے اپنے مخصوص شفقت بھرے انداز میں کہا اور میں باہر نکل آئی۔ آج یوں بھی میں بے حد تھکی ہوئی تھی۔ سر نیازی ہمیں فورٹین ہاؤس لے گئے تھے اور یہ ہمارا 10واں وزٹ تھا۔ فورٹین ہاؤس کالج اور یونیورسٹی کے دوران بھی 2-3 بار جا چکے تھے۔ 2 بار تو یوں ہی حسان نے ڈاکٹر فرقان سے کہہ کر پروگرام بنایا تھا جب ہم انٹرنشپ کر رہے تب، اور اب آج کا پروگرام بھی دراصل حسان کا ہی ترتیب دیا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا ہم ہفتے میں کم از کم 2 بار وہاں جا کر رضاکارانہ طور پر کچھ کریں، مریضوں کو کچھ سکھائیں یا کوئی مثبت کام۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ لڑکیاں شاید فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ تھیں، رضاکارانہ طور پر آ کر وہاں موجود لڑکیوں کو پینٹنگ اور فلاور میکنگ سکھاتی تھیں۔ تم کیا سکھاؤ گے؟ تمہیں آتا ہی کیا ہے سوائے باتیں بنانے کی؟ یہ فراز تھا۔ تو چلو باتیں ہی کر لیں گے، باتوں سے بھی تو کتھارس ہوتا ہے نا۔ حسان کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا تھا۔ سو ہم آج 10ویں بار 14 ہاؤس گئے تھے۔ ان دونوں سالوں میں کئی پیشنٹ چلے گئے تھے اور کئی ابھی تک وہاں تھے۔ وہاں ہم نے ایک مشہور اداکار کو بھی دیکھا تھا جو پچھلے سال بھی وہاں ہی تھی، ایک مشہور کھلاڑی بھی جو ابھی نئے آئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں زمانے نے اس حال میں پہنچایا ہے، حسان نے تبصرہ کیا۔ وہاں بہت سارا وقت گزار کر جب میں گھر آئی تو بے حد تھک چکی تھی، لیکن جینا سے پتہ چلا کہ صبح بیا کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا اور اب بھی انہیں سر درد ہے اور وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہیں۔ میں بیا کے پاس چلی آئی۔ رومی اور ریحان فیضان کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور مما پاپا کسی پارٹی میں جانے کے لیے کچھ دیر پہلے ہی نکلے تھے، اس لیے میں کوئی 2-3 گھنٹے سے بیا کے پاس ہی تھی۔ فیضان کے ساتھ رومی اور ریحان بھی آ چکے تھے اور دونوں کو ہیلو ہیلو کر کے میں اب آرام کروں گی، بلکہ جینا سے کہہ دوں گی کہ مجھے رات کے کھانے کے لیے بھی نہ بلائے۔ صبح آج جلدی اٹھ گئی تھی، اس لیے آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی ہیں۔ میں سوچتی ہوئی اپنے پورشن کی طرف جا رہی تھی کہ اپنے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سن کر مڑ کر دیکھا تو فیضان تھا۔ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ میں نے رومی کو بتایا تو تھا صبح میرا ایک اہم لیکچر ہے اور پھر ہمیں سر نیازی کے ساتھ فورٹن ہاؤس بھی جانا تھا، میں وہاں ہی اسٹون کے پاس رک گئی۔ اور کل تمہیں مینٹل ہاسپٹل جانا ہے اور پرسوں تمہیں کہیں اور جانا ہوگا۔ وہ جیسے چڑ کر بولا تھا، مجھے ہنسی آ گئی۔ تم ہنس رہی ہو اور مجھے غصہ آ رہا ہے، وہ جیسے اور چڑا تھا۔ اس میں غصے کی کیا بات ہے فیضان؟ ظاہر ہے مجھے کل بھی اور پرسوں بھی جانا ہے، تم چند دن کے لیے چھٹی نہیں لے سکتی؟ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ مگر فیضان یہی 10-15 دن رہ گئے ہیں ہمارا کورس ختم ہونے میں۔ اوفو، اس نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ پر مارا۔ تم جانتی ہو میں یہاں کیوں رکا ہوں؟
شاید بزنس کے لیے۔ احمق لڑکی، میں تمہارے لیے رکا ہوں، صرف تمہارے لیے۔ میرے لیے؟ میں نے آنکھوں میں حیرت بھر کے اسے دیکھا۔ ہاں، تمہارے لیے سومی۔ اس کی آواز تھوڑی بوجھل ہو گئی تھی۔ تم جانتی ہو میں یہاں صرف ڈیڈ کے کہنے پر آیا تھا۔ میرا مقصد صرف اپنا وطن دیکھنا تھا جسے 3 سال کی عمر میں نے چھوڑا تھا، بلکہ میں نے ڈیڈ کے اس خیال سے بھی متفق نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں بزنس کے امکانات کا جائزہ لیں۔ لیکن سومی، جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے روز ہی پہلی نظر میں تمہارے دل میں کچھ محسوس کیا تھا، لیکن چند دن بعد ہی مجھے لگنے لگا تم بہت خاص ہو، جیسے تمہیں میرے لیے ہی تخلیق کیا ہوگا۔ سومی، میرے دل میں تمہارے لیے بہت انوکھے سے جذبے پیدا ہونے لگے ہیں۔ سچ کہتا ہوں سومی، پاکستان آتے ہوئے میرے دل میں تصور نہ تھا مجھے کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کرنی ہے، بلکہ میں دل ہی دل میں ایک لڑکی کو پسند بھی کر چکا تھا۔ وہ لڑکی بھی میرے بچپن سے ہی امریکہ میں سیٹل تھی۔ جب بھی مما نے شادی کی بات کی، میرے ذہن میں اسی کا ہی خیال ہے۔ وہ ایک پرفیکٹ لڑکی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں پاکستان سے واپسی پر مما کو بتا دوں گا کہ وہ میری کلاس فیلو تھی۔ میں نے کبھی اس کے ساتھ اپنے فیلنگز شیئر نہیں کی، لیکن وہ مجھے وہاں موجود لڑکیوں میں سے ضرور مختلف لگتی تھی۔ لیکن سومی، محبت کیسے کسی کے دل کو اسیر کرتی ہے اور کیسے کوئی دل کے اندر چھپ کر بیٹھ جاتا ہے، یہ تمہیں دیکھ کر جانا۔ وہ بول رہا تھا اور میں سون سے ٹیک لگائے حیرت سے سن رہی تھی۔ سومی، اس کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ آئی لو یو۔ اور میرا دل ایک دم سینے کے اندر یوں زور سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی کچھ ہو جائے گا۔ میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ سومی، تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ بے حد اشتیاق سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری نظریں جھک گئی۔ ظاہر ہے میرا خیال اس کے متعلق برا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے وہ اچھا لگتا تھا، لیکن میں نے اس طرح اس کے متعلق کبھی نہیں سوچا تھا جس طرح وہ سوچ رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو سومی، بے حد، لیکن اپنی خوبصورتی اور حسن سے بے نیاز لاپرواہ، اور بے نیازی تمہیں اور حسین بنا دیتی ہے۔ تھک تھک مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اور تمہارا من بھی بہت خوبصورت ہے، ریان کہتا ہے۔ سومی کا نام اگر سومی کی بجائے محبت ہو تو بالکل صحیح ہے۔ وہ کہتا ہے تم سراپائے محبت ہو۔ کیا چند جرے ہمیں بھی کنات ہو سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں شوخی درائی تھی۔ میں جو فراز اور حسان سے لمبی لمبی بحث کرتی تھی، دلائل دیتی تھی اور فراز کا مذاق اڑاتی تھی کہ وہ محبت کا راگ لاپتا رہتا ہے، اب نگاہیں جھکائے چپ چاپ کھڑی تھی اور فضان کی نظروں کی تپش سے میرے رخسار جیسے دہک چکے تھے۔ سومی، وہ یکدم سنجیدہ ہوا۔ اگر میں تمہارے متعلق مما سے کہوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ بالکل غیر ارادی طور پر میرا سر نفی میں ہل گیا۔ اور بھلا اعتراض والی بات بھی کیا تھی؟ خوبصورت، ایجوکیٹڈ، ویل سیٹڈ۔ تھینکس سومی، میں 2-3 روز تک مما سے بات کروں گا۔ لیکن میں اس کے بعد وہاں نہیں رکی تھی اور اسے اپنے پورشن میں قدم رکھنے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ اس ستون سے ٹیک لگائے کھڑا پرشوق نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے مڑ کر دیکھنے پر وہ مسکرایا، تیزی سے رخ موڑ لیا اور اس کی ہلکی سی آواز میرے کانوں میں آئی تھی۔ کپلنگ نے کہا تھا، مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب ہے۔ اور میں جلد سے رومی کے کمرے میں گھس رہی تھی اور اپنے بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹی ہوئی تھی۔ بہت تھک گئی ہو گڑیا؟ میں نے اس کی پریشانی چومی تھی۔ میں پورے 10 بلکہ 11 گھنٹوں کے بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بند آنکھیں کھولی اور میری گردن میں بازو ڈال کر جواباً میرے رخسار کو چوما۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ دونوں ہی دمک رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، نظر لگ جانے کی حد تک۔ سچی سومی، بہت مزہ آیا فضان بھائی کے ساتھ، لیکن تم نہیں تھی نا تو ایک کمی سی لگتی رہی۔ میری جان، چند دن کی بات ہے، پھر ہم سب اکٹھے جائیں گے، کسی روز گھومیں گے۔ میں نے جھک کر اس کے جوتوں کے اسٹرپ کھولے۔ ایزی ہو کے لیٹ جاؤ، میں جنہ کے ہاتھ کھانا کمرے میں ہی بھجوا دوں گی۔ نہیں، فضان بھائی نے اتنا کھلایا پلایا ہے کہ کچھ کھانے کی گنجائش ہی نہیں۔ اوکے پھر آرام کرو، گڈ نائٹ۔ اسے خدا حافظ کہہ کر میں ریان کے کمرے میں گئی تو وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھا تھا۔ ارے، تم تھکتے نہیں ہو؟ اوہ نہیں، بلکہ بہت انجوائے کیا فضان بھائی، بہت سویٹ اور نائس آدمی ہیں۔ رومی اور ریان دونوں ہی فضان کی تعریف کر رہے تھے، تو میں جب اپنے بیڈ پر لیٹی تو مجھے فضان کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ میں آنکھیں مودے کتنی ہی دیر تک ایک نئے احساس میں گھری رہی۔ یہ جذبے، یہ احساس، یہ سب بہت نیا نیا سا تھا، لیکن بہت دلکش تھا کہ
कोई मुझे इतना चाहता है, मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे अपना रफ़ीक ज़िंदगी करना चाहता है। मैं कुछ देर पहले नींद से निढाल हो रही थी, अब मुसलसल फैज़ान को सोचे जा रही थी और इस नए-नए एहसास में घिरी सुबह तक जागती रही और अगले कई दिन तक ये एहसास अंदर रंग सा बिखेरता रहा। आते-जाते फैज़ान की बामानी बात, कोई खूबसूरत जुमला और कहीं अकेले में चंद लम्हों की मुलाकात में जज़्बों में खूबसूरत इज़हार और ये एक दो जुमले सारा दिन मुझे खुश रखते थे। इन दिनों मम्मा का रवैया भी मुझसे नॉर्मल सा लगता था। यूँ लगता था जैसे हमारे शहर मोहब्बत में रंग ही रंग बिखरे हों, खुशियाँ ही खुशियाँ। मुझे लगता था जैसे मैं खुशियों के झूले में बैठी ऊँची हवाओं में उड़ रही हूँ, ऊँचा और ऊँचा। मेरा दिल चाहता था बहुत पहले की तरह मैं और रूमी हाथों में हाथ देकर पूरे घर में चकराते फिरें, ऊँचा-ऊँचा गाते हुए। ये शहर मोहब्बत है। इस शहर के लोगों में यहाँ-वहाँ, लॉन में, कॉरिडोर में, लाउंज में, कमरों में, हर जगह। क्या बात है सुम्मी, इन दिनों बहुत खुश नज़र आ रही हो। क्या कहीं से खजाना मिल गया है? हसन ने भी शायद मेरे चेहरे पर बिखरते रंगों को भांप लिया था। और क्या हसन इतने ध्यान से मुझे देखता था? और क्या इस मोहब्बत और खुशी का अक्स मेरे चेहरे से भी झलकता है? मैंने सोचते हुए हसन को देखा था। वो मुझे ही देख रहा था। बहुत खुश हो, है ना? हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। क्यों, कोई खास बात? पता नहीं, शायद इसलिए कि मम्मा बहुत दिनों से घर पर है और शायद इसलिए कि फैज़ान आया हुआ और इसके आने से सब खुश हैं। फैज़ान कैसा है? पता नहीं क्यों हसन ने पूछा। मैंने किस कदर हैरत से इसे देखा था। बहुत अच्छा है। एक लम्हे को मुझे लगा था इसके चेहरे पर साया सा आ गया था, लेकिन वो दूसरे ही लम्हे पूछ रहा था, ये नाइट कहाँ गायब हो गई है? 2 दिन से गैर हाज़िर है। गुजरांवाला से इसकी अम्मी, मेरा मतलब है इसकी खाला आई हुई हैं। मैंने बताया, वैसे ये फैज़ान साहब किसी नेक इरादे से तो नहीं आए। वो फिर फैज़ान के मतलब पूछने लगा था, क्या मतलब? यानी शादी खानाबदी? वो जैसे ज़बरदस्ती हँसा था। मैंने एकदम नज़रें चुरा लीं। तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती सुमी। वो एकदम तेज़ आवाज़ में बोला, तुम्हारा ये कज़न ज़रूर तुम्हें देखने और पसंद करने आया होगा। मैं कुछ कहना ही चाहती थी, लेकिन वो तेज़-तेज़ कदम उठाता हॉल की तरफ चला गया। और मुझे इसके अंदाज़े की दुरुस्तगी पर हैरत हुई। मैं दिल में थोड़ी-सी शर्मिंदगी हुई कि यूँ तो मैं इन सबको दोस्त समझती हूँ, ख़ुसूसन हसन और नाहिद को। मैंने फैज़ान के मुतल्लिक़ इनसे छुपा लिया। कम से कम अब हसन के पूछने पर मुझे इसे बता देना चाहिए था। फैज़ान ने मुझे प्रपोज़ किया है और बहुत जल्द ही इसके मम्मा-पापा मम्मा को फ़ोन करने वाले हैं। खैर, मैंने कंधे उचकाए, फिर किसी रोज़ बता दूँगी। अभी तो हैं ना हम यहाँ। इन दिनों फैज़ान के खूबसूरत जुमलों और इसकी वारफ़गी से तकती नज़रें हर वक़्त मुझे यूँ अंदर गुम रखती थीं कि मुझे एहसास तक न होता कि हसन परेशान है। लेकिन इस रोज़ कैंटीन की तरफ जाते हुए नाहिद ने मुझे कहा, तुम्हें पता है, हसन आजकल फिर मम्मा-पापा से नाराज़ होकर किसी हॉस्टल में रह रहा है। नहीं तो, मैंने हैरत से देखा। तुम्हें किसने बताया? हसन ने। मैंने पूछा था, वो इतना अपसेट क्यों लग रहा है? इसने बताया। कमाल है, मुझे एहसास तक नहीं हुआ। मैंने आहिस्ता से कहा, इन दिनों तुम पता नहीं कहाँ खोई हुई हो। तुमने तो ये भी नहीं पूछा कि फ़राज़ कल क्यों नहीं आया? ओह हाँ, खैरियत है ना? मैं चौंकी। हसन बता रहा था कि मोटरसाइकिल फिसल जाने से मामूली सा फ्रैक्चर हो गया है इसके बाजू में। ओह, ज़्यादा चोटें तो नहीं आई? नहीं, कल हसन गया था इसकी तरफ। कल आएगा? कल तो हमारा आखिरी दिन है ना? हाँ, फिर शायद कभी मुलाकात ना हो। नाहिद फिर अफ़सरदा हो गई। मैं तो गुजरांवाला जा रही हूँ। मेरे अब्बा हकीकी वाले बहुत बीमार हैं ना, हम सब भी जा रहे हैं। अम्मी और अब्बू भी अब वहाँ ही रहेंगे। अम्मा-अब्बा बहुत खुश हैं कि हम वहाँ रहेंगे। दरअसल मेरी मंगनी मेरे चचाज़ाद से हो रही है, जो शादी के बाद मुझे अपने साथ सऊदीया ले जाएगा। और एक दिन सुम्मी बीबी भी शादी करके किसी और देश चली जाएगी। हसन जाने कब वहाँ आ गया। इसकी आंखें बेहद सुर्ख हो रही थी और शायद इसने 2 दिन से शेव भी नहीं की थी। ये तुम लड़कियां आखिर ब्याह करके दूर देश क्यों चली जाती हो? खुश होकर? हम कब खुश होती हैं दूर देश में जाकर? नाहिद की पलकें नम हो गई। मैंने हसन की तरफ देखा। वो हमेशा की तरह बेतुकी सी बात करके अब फराज के मतलब बता रहा था, कैसे इसका स्कूटर फिसल गया और वो। हसन, तुमने अपना घर भी छोड़ दिया। भला कोई यूं भी नाराज होकर घर छोड़ता है? तुम ही इनकी बात मान लेते। मेंटल हॉस्पिटल बनवाना कोई ज़रूरी तो नहीं। मान तो ली थी इनकी बात, लेकिन क्या अपने सारे ख्वाबों से दस्तबरदार हो जाऊं? एक बात मैंने इनकी मानी है, एक वो मान लेते।
تمہارا پہلا خواب تھا مینٹل ہاسپٹل بنوانا، اور دوسرا خواب کیا تھا؟ اس سے پہلے تو تم نے نہیں بتایا، نائت نے پوچھا تو وہ بے اختیار ہی میرے لبوں سے نکل گیا۔ کہیں کسی سے محبت تو نہیں کر بیٹھے احسان؟ اس نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ محبت کو پہچانتی ہو سمیہ احمد؟ میں نے ہاں میں ہاں کہتے لب بھینچ لیے تو وہ غصے مجھے دیکھتا رہا، اور پھر یکدم مڑا اور جدھر سے آیا تھا ادھر ہی تیز قدموں سے چلا گیا۔ یہ احسان کچھ عجیب سا ہو گیا ہے۔ میں نے ناہید کی طرف دیکھا۔ تمہیں آج محسوس ہوا ہے؟ میں تو جب سے چھٹیاں گزار کر آئی ہوں ایسے ہی لگ رہا ہے، خفا خفا اور ناراض سا۔ حالانکہ گھر تو اس نے اب چھوڑا ہے کوئی 6-7 دن پہلے، اور اس روز ہمیں حسان پھر نظر نہیں آیا۔ شاید وہ ہاسپٹل سے چلا گیا تھا، حالانکہ سر بخاری نے بھی اس کا پوچھا تھا۔ اگلے روز بھی وہ لیٹ آیا تھا۔ یہ ہمارا آخری دن تھا یہاں اس انسٹیٹیوٹ میں۔ فراز بھی پلاسٹر چڑھے بازو کے ساتھ آیا تھا۔ نائد نے ہم سے ہمارے نمبرز لیے تھے۔ سرفراز اور حسان نے بھی اپنے سیل نمبر ہمیں دیے۔ کبھی یاد کر لیا کرنا، فراز نے نائد کو نمبر دیتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں کہہ سکتی فراز، مجھے اپنے ہونے والے میاں کے مزاج کا کچھ اندازہ نہیں، اگر شکی مزاج ہوا تو۔ لیکن میں تمہیں اور حسان کو ہمیشہ اپنی اچھی یادوں میں محفوظ رکھوں گی۔ اس کی آنکھیں تو فوراً برسنے لگی تھی۔ تو تم بھی تو کچھ کہو نا، کیا تم بھی؟ فراز نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں فضان تو بہت براڈ مائنڈڈ ہے۔ میں نے سوچا اور مسکرا دی۔ میں فون کروں گی تم دونوں کو، لیکن اگر بیویاں خونخوار ہوئیں اور انہوں نے کہا اے لڑکی تم کون ہوتی ہو میرے میاں کو فون کرنے والی؟ ہاں یہ سوچنے والی بات ہے، بس تم ہمارے حق میں دعا خیر کرتی رہنا کہ ہمیں اچھی بیویاں ملتی تمہاری جیسی۔ فراز کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ تو تم دونوں نے ہی کیوں نہ سوچا ہمیں؟ نائد نے روتے ہوئے سر اٹھا کر بنا سوچے سمجھے کہا، اور پھر زبان دانتوں تلے دبا دی۔ میں بے اختیار ہنس دی۔ حسان اس تمام وقت میں خاموش بیٹھا گھاس توڑتا رہا۔ حسان اپنے پپا مما سے صلح کر لو۔ جاتے جاتے میں نے اسے نصیحت کی، یوں اس طرح ناراض ہو کر گھر نہیں چھوڑتے حسان، اپنا گھر اپنے لوگ، انسان انہی سے معتبر ہوتا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا اور میں گھر آ گئی۔ زندگی کا ایک اور چیپٹر کلوز ہو گیا تھا، بہت سارے خوشگوار دنوں پر مبنی۔ یہ سال میری یادوں کی کتاب میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس روز میں اندر سے بہت اداس رہی تھی، حالانکہ فضان نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے اپنی مما سے اور پپا سے میرے متعلق بات کر لی ہے۔ مما تم نے دیکھنے کو بےتاب ہیں سومی، اپنے اکلوتے بیٹے کی پسند کو، اور شاید آج رات ہی وہ پھپھو سے بات کریں گی۔ لیکن مما بڑے دنوں بعد آج صبح ہی اسلام آباد گئی تھی، صرف چند دنوں کے لیے، اور ان چند دنوں میں فضان کی رفاقت نے میری اداسی بہت حد تک دور کر دی تھی، اور اب میں صرف فضان کے متعلق سوچ رہی تھی۔ میں سمیہ احمد شاید دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ میرے پاس سب کچھ، ماں پاپا، ان کی شفقتیں، ریان اور امی کی محبتیں، یہ خوبصورت گھر، میرا شہر محبت، اور پھر سب سے بڑھ کر فضان کی محبت، اس کی چاہت اور اس کی ورفتگی۔ ہاں میں واقعی دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تھی۔ بھلا اس کے علاوہ کسی لڑکی کو اور کیا چاہ ہو سکتی ہے؟ میرا دل چاہ رہا تھا میں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر ایڑی پر گھوم جاؤں، اور پھر گھومتی جاؤں، اور مست کر دینے والی خوشبوئیں میرے اندر اترتی جائیں، چنبیلی اور موتیے کی خوشبوئیں جو میرے گھر کی ہواؤں میں بکھری تھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی فضان نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی مما نے پھپھو سے بات کر لی ہے۔ وہ شوق ہو رہا تھا، اب فاصلے مٹنے والے ہیں۔ چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ اس کی 2 ایپیسوڈ آئیں گی انشاءاللہ، وہ بھی آپ لوگوں کو جلد ہی ملیں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔